اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ باطنی قوت کو کیسے بڑھایا جائے۔ ہم آپ کے لیے آج ایک عمل اور لے کر آئے ہیں جس سے آپ کا باطن روشن ہوگا، آپ کی باطنی قوت جو ہے بیدار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل بھی نہایت ہی مجرب عمل ہے اور بڑے بڑے بزرگوں کے سینوں کا راز ہے یہ۔ جو لوگ اسم اعظم کی تلاش میں ہیں، اسم اعظم کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو پڑھیں۔ بزرگان دین نے ان اسما کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ یہ جو اسما ہیں جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، ان کو بزرگان دین نے اسم اعظم کہا ہے، اور تمام بزرگان دین، بہت سارے بزرگان دین نے اس پر عمل کر کے کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے اور کمال درجہ حاصل کیا ہے۔ اسی لیے ان اسما کو بزرگوں کے سینوں کا راز کہا ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ جو لوگ روحانیت سے وابستہ ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں، جنات، موکلات اور جو ہے حمزات وغیرہ کو جو ہے وہ تسخیر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی روحانی قوت کو بڑھائیں، اپنے اندر روحانی قوت کو پیدا کریں۔ تو آج میں آپ کو جو یہ ایک عمل اور بتا رہا ہوں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہوں گی اور آپ کا باطن جو ہے وہ روشن ہوگا۔ ایک عمل تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ عمل بھی نہایت ہی مجرب ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے ایک ایسا کمرہ تلاش کرنا ہے جو بستی سے الگ ہو، یا پھر اگر بستی کے اندر ہو تو ایسا ہو کہ اس مکان کے اندر کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ وہ کمرہ جو ہے تنہائی کا ہو، یا کم از کم اتنا ہو کہ اس میں کوئی نہ آتا جاتا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ پریوار اس میں نہ رہتا ہو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب کوئی عمل پڑھا جاتا ہے، جب کوئی عمل کیا جاتا ہے، تو جب بندہ عمل پڑھتا ہے تو وہاں پر جو غیبی مخلوق ہوتی ہے وہ وہاں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر جب وہ ظاہر ہوں گی، اس گھر کے اندر پریوار ہوگا، تو پریوار کو، اس گھر کے رہنے والوں کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ غیبی مخلوق گھر میں رہنے والوں پر کسی پر بھی اپنا تصرف جما سکتی ہے، اس کے اندر سرایت کر سکتی ہے، تو ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ کمرہ جو ہے وہ الگ تھلگ ہو، اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے۔ کمرے کے اندر آپ نے خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، اپنا لباس پاک صاف ہو، اور ایک مصلی یا چٹائی اس کو مقرر کر لیں عمل پڑھنے کے لیے۔ اس پر کسی اور کو نماز نہ پڑھنے دیں، نہ ہی کسی کو بیٹھنے دیں، وہ خاص آپ کے لیے رہے گا۔ آپ اس پر روزانہ وقت مقررہ پر آپ نے جو ہے اسی پر بیٹھ کر عمل پڑھنا ہے۔ پرہیز جلالی اور جمالی رہے گا، آپ نے جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ میں یہ عمل شروع کرنا ہے، اور خوشبو کا جو ہے اہتمام کرنا ہے۔ اپنے لباس میں بھی خوشبو لگانی ہے، اور جو ہے گھر کے اندر اگربتی یا پھر لوبان وغیرہ کی جو ہے دھونی کا آپ انتظام کر لیں، خوشبو سے معطر کر کے۔ گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی تصویریں نہ ہوں، بالکل گھر جو ہے صاف ہو، دیواریں سفید ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے وقت مقررہ پر، آپ عشاء کی نماز کے بعد میں ایک وقت مقرر کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار بہت ضروری ہے۔ حصار میں کیا، آپ 4 کل اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے ایک تو اپنے اوپر دم کر لیں، یہ بدنی حصار ہے، اور دوسرا جو ہے چھری پر دم کر کے، اور اس کا جو ہے ایک گول دائرہ کھینچ کے، جہاں سے دائرہ شروع کیا ہے وہیں لا کے چھری جو ہے وہ گاڑ دیں۔ ایک تو آپ نے یہ حصار کرنا ہے اپنا۔ حصار کرنے کے بعد میں آپ نے جو ہے عمل پڑھنا ہے۔ عمل کیا پڑھنا ہے، آپ نے اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور آپ نے جو ہے عمل پڑھنا ہے۔ عمل کیا پڑھنا ہے، یہ اسما آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ عمل جو ہے کم سے کم آپ نے 1000 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3125 مرتبہ، یعنی کہ 40 دن میں آپ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر لیں، یا 1000 مرتبہ کم سے کم روز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو جب انشاءاللہ آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا باطن جو ہے انشاءاللہ روشن ہوگا،
اور جب اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوں گے تو کچھ علاماتیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ وہ علاماتیں کیا ہیں؟ جب اس عمل کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو نمبر ایک تو یہ نشانی پائی جائے گی، بجلی کے چمک جیسی آپ کو جو ہے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آپ کو دکھائی دے گا کہ ابھی ایک ادھر بجلی چمکی ہے، اس طریقے سے جو ہے بجلی کی چمک دکھائی دے گی، اور آپ کا سر اور دماغ جو ہے بھاری ہو جائیں گے، اور جسم آپ کا سن ہو جائے گا، جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہوں گے، اور نورانی چہرے والے بزرگ آپ کو جو ہے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ بہت دھیان سے اور یکسوئی کے ساتھ جب کان لگا کے سنیں گے تو آپ کو یا حق یا حق یا حق کی آوازیں سنائی دیں گی، تو سمجھ لیجئے اس کے مشاہدات جو ہیں آپ پر شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا باطن جو ہے روشن ہو جائے گا، روحانی قوت جو ہے آپ کی بڑھ جائے گی۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور بہت کامیابی عمل ہے۔ آپ 40 دن کا ایک چلہ کر لیں، 1.25 لاکھ کی تعداد اس کی پوری کر لیں گے انشاءاللہ، تو یہ مشاہدات جو ہے نا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ جب یہ مشاہدات شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ آپ کا باطن جو ہے پھر وہ پاک ہونے لگا ہے۔ آپ کا باطن انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب آپ کا باطن پاک ہو جائے گا، دل آپ کا روشن ہو جائے گا، پھر آپ کوئی بھی عمل کریں گے، موکلات، حمزات، جنات یا پھر حاضرات وغیرہ کے جو بھی اعمال آپ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ان میں جلد سے جلد آپ کو جو ہے کامیابی حاصل ہوگی اور آپ منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ تو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنے اندر پہلے روحانی قوت کو پیدا کریں۔ تو یہ 2 اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے آزمودہ اور تجربہ شدہ ہیں، جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں اور بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ بزرگوں کے ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کا راستہ چلائے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔